حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جابر کون ہے؟ یہ وہ جابر ہے، اللہ اکبر، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کی ہے. آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی، مختصر میں حضرت جابر کا تعارف کرا دوں. جابر کون ہے پتا ہے؟ جب جنگ خندق کا موقع تھا، جنگ خندق کے موقع پر ایسا ہوا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا کرتا ہٹایا اور اپنا دامن جیسے ہٹایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. رسول پاک کو عرض کی حضور ہم نے پیٹ میں پتھر باندھ لیے ہیں، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے رسول نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ نبی کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھا. جابر دیکھنے کے بعد دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لے گئے. بیوی سے کہا دیکھو میں نے رسول پاک کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھے ہیں اور حضور علیہ السلام بہت بھوکے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، تو کیا ہم نبی کی دعوت کر سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں آدھا کلو جو موجود ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ذبح کر دیں گے اور اس کے بعد آدھا کلو جو پیس کر رسول پاک کی دعوت کر دیں گے. لیکن جابر سنو، رسول پاک کے کان میں دعوت کہنا کہ اکیلے حضور آپ کی دعوت ہے، اس لیے کہ آدھا کلو جو ہم پورے صحابہ کو تو کھلا نہیں سکتے، حضور کو پیٹ بھر کے البتہ کھلا دیں گے. حضرت جابر نے کہا بہت ٹھیک، اور آپ گئے اور رسول پاک کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ کے دو پتھر دیکھ لیے ہیں آقا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے گھر دعوت ہے لیکن تنہا اکیلے آپ ہی کو دعوت ہے یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. ابھی جابر یہ کہہ کے ہٹے ہی تھے، میرے رسول نے کہا صحابہ سے اے خندق والو مبارک ہو، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے. لوگوں اس طرف توجہ کرتے ہیں، حضور وہ کیسے؟ فرمایا جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے. جابر دوڑے دوڑے گئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی. بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کان میں کہنا. کہا میں نے کان میں کہا تھا لیکن حضور نے اعلان کر دیا. اس کریم آقا کو کیسے گوارا کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں میرے غلام بھوکے ہو جائے؟ یہ انہیں کیسے گوارا؟ انہوں نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا. بیوی نے کہا اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو پھر مطمئن رہیے، اطمینان رکھیے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے نبی کی دعوت کی ہے، نبی کو کھلانا اپنا کام ہے. نبی یہ پاک نے پورے لشکر کی دعوت کی ہے، لشکر کو کھلانا یہ رسول اللہ کا کام ہے. جو اپنی ذمہ داری ہی نہیں، ہمیں اس پہ سوچنا ہی نہیں ہے. اب تیاری ہونے لگی، جابر نے بکری ذبح کی. بقرعید کے مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں قربانی کرتے ہوئے، اور بعد میں بچے کبھی اٹکر ذبح کرتے ہیں، کبھی پتھر ذبح کرتے ہیں، اس طریقے سے نقلی جانور بناتے ہیں. ایسا ہی ہوا، جابر نے بکری کے بچے پر چھری چلائی، وہ چھری رکھ دی. بھائی ٹیرس پر کھیل رہے تھے، جابر کے دو بچے، ایک بھائی نے اٹھایا اسی چھری کو چلا دیا دوسرے بھائی پر، اس کی گردن کٹ گئی. گھبرا کر کے چھت سے چھلانگ لگائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. جب جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا، جابر کی بیوی کی آنکھ میں آنسو تھے. جابر کہتے ہیں دیکھو بچے تو مر چکے ہیں، مردوں کو تو کفن دینا ہی ہے، دفن کرنا ہی ہے. یاد رکھنا اگر تم روگی واہویلا کرو گی تو حضور اتنے دن سے بھوکے ہیں، آج پھر بھوکے رہ جائیں گے، حضور دعوت میں نہیں آئیں گے. ایک کام کرو، بچوں کی لاشیں چھپا دو. بچوں کو ابھی بھی دفن کرنا ہے، شام کو بھی دفن کرنا ہے، لاشیں چھپا دو. پہلے نبی کو کھلا دیں گے، اس کے بعد بچوں کو دفنا دیں گے. کیا عشق تھا! یہ صحابہ ہیں، صحابہ انہیں کہتے ہیں. صحابہ کی محبت کا حال یہ ہے. اللہ اکبر! صحابی رسول جابر نے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق رسول کی کیا کوئی یہ مثال پیش کر سکتا ہے جو صحابہ نے پیش کی ہے؟ بچوں کی لاشیں رسول پاک کی دعوت کے لیے جو ہے وہ چھپا دی گئی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو لاشیں چھپا کر کے روٹیاں پکاتی ہوگی، جو لاشیں چھپا کر کے کھانا تیار کرتی ہوگی. بھائیو اگر اپنی طبیعت خراب ہو جائے ہم بڑے بڑے مہمانوں کی دعوت کینسل کر دیتے ہیں. آج ذرا بھی صحابہ کا سر درد کر رہا ہے، اس لیے آج کی بجائے کل دعوت ہوگی. یہی تو ہوتا ہے، میت ہو گئی، نبی کی دعوت کینسل نہیں ہو رہی ہے. کیا عشق مصطفیٰ صحابہ کا! اور پھر یہی ہوا، لاشیں چھپ گئی ہے، تیاری ہو رہی ہے. اس کے بعد
बाद मेरे सरकार तशरीफ लाए, आ करके बैठ गए। सहाबाए किराम ने कहा हुजूर नोश फरमाए। आका ने कहा नहीं, पहले गुलामों की बारी है, फिर इमामुल अंबिया की। अल्लाह अकबर। लोग आते गए खाते गए, आते गए खाते गए, आते गए खाते गए। जब सब आकर खाकर पूरा लश्कर खा करके चला गया, इतने से गेहूं में जौ में कैसे हो गया, इतने से बकरी के बच्चे में इतना लश्कर ने कैसे खा लिया। रसूल पाक ने हांडी में अपना लुआब डाल दिया था और आटे में अपना लुआब डाल दिया था। इतनी बरकत हुई, पूरा लश्कर खा गया, फिर भी हांडी उबल रही थी, रोटियां पक रही थी। फिर क्या हुआ, जब सब खा चुके तो जाबिर से हुजूर ने कहा जाबिर सब खा चुके, अब अपनी बारी है। जब दस्तरखान पे बैठे, दस्तरखान पे बैठने के बाद खाना आ गया, जाबिर ने कहा हुजूर खाएं। सरकार फरमाते हैं जाबिर तेरे दो बेटे भी तो है ना, जाबिर तेरे दो बेटे भी तो है ना, उन्हें बुला, मैं उनको अपने साथ खिलाऊंगा। जाबिर ने कहा अब तो खैर नहीं, अगर अब कहता हूं कि वो मर गए तो हुजूर खाना कैसे खाएंगे, हुजूर खाना कैसे खाएंगे। जाबिर ने कहा झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि जिससे खुदा की जात न छुपी दिल की बात कैसे छुप सकती। झूठ नहीं बोल सकता, बात ऐसी करूं कि बात नीच जाए। अर्ज की हुजूर वो सो रहे हैं, आप खा लें। हुजूर वो सो रहे हैं, आप खा लें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाबिर उठा के ला, जाबिर उठा के ला। अब जाबिर का सब्र का पैमाना टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया करीम आका, वो ऐसी नींद सो रहे हैं कि उस नींद से जाबिर नहीं उठा सकता, आप ही उठा सकते हैं। जाबिर नहीं उठा सकता, आप भी उठा सकते हैं, आप भी बुलाइए। सरकार ने फरमाया ए जाबिर के बच्चों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दस्तरखान पे, जल्दी आओ ताकि साथ में खाना खाए। इतना कहना था, बच्चों ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दौड़ के बिहार तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैत। आधा किलो जौ एक बकरी ज़बा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान खाना खत्म ना होगा, खिलाए जा। जाबिर के बच्चे जिंदा हो गए, हुजूर ने खाया सबको लेकर। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हुजूर गम में याद आते तो आदमी गम भूल जाता है, जब हुजूर खुद तशरीफ लाए तो गमों का तस्वुर कैसे, गमों की कैफियत कैसी। अल्लाह अकबर। वो जाबिर, फिर हुजूर जब उठे ना तो सरकार ने फरमाया सारी हड्डियां रखो, उस पे हाथ रख के करकुम बिस्मिल्लाह, तो बकरी भी खड़ी हो गई, खाना भी हो गया, बकरी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, खुशियां ही खुशियां हैं। वो जाबिर है, वो जाबिर। हुजूर बहुत प्यार करते थे, जब हुजूर से वो इतना प्यार करते थे तो हुजूर कितना प्यार करते। ये बहुत लंबी उम्र पाई साहब।